اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ دوم کسی دینی مصلحت کی وجہ سے خلافت قبول کرنا۔ حضرت رافع بن ابو رافع کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تو میں نے کہا یہ تو میرے وہی ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بنوں، اور خود سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے چل کر مدینے پہنچا اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ان سے عرض کیا، اے ابو بکر، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو وہ بات یاد ہے جو آپ نے مجھے کہی تھی کہ میں 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بنوں، اور آپ خود ساری امت کے امیر بن گئے ہیں؟ یعنی آپ نے جو مجھے نصیحت کی تھی خود اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور لوگوں کا زمانہ کفر سے قریب تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کفر چھوڑا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں خلیفہ نہ بنا تو لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ مجھے خلافت ناپسند تھی، لیکن میں نے امت کے فائدے کی وجہ سے قبول کر لی، اور میرے ساتھی برابر مجھ پر تقاضا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اعذار بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل مان گیا کہ واقعی یہ خلافت کے قبول کرنے میں معذور ہیں۔ خلافت قبول کرنے پر غمگین ہونا۔ آل ربیعہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ غمگین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں گھر حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والی و حاکم جب صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے اور حق تک پہنچ جاتا ہے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے محنت کرے لیکن حق تک نہ پہنچ سکے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں ان سے فرمایا، مجھے صرف اس پر افسوس ہے کہ میں نے 3 کام کیے، اے کاش میں ان کو نہ کرتا، اور 3 کام میں نے نہیں کیے، اور اے کاش میں انہیں کر لیتا، اور میں 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا۔ آگے حدیث بیان کی، پھر یہ مضمون ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خلافت کا بوجھ سقیفہ بنی ساعدہ کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کے کندھے پر ڈال دیتا۔ وہ امیر ہوتے اور میں ان کا وزیر و مشیر ہوتا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عراق بھیج دیتا۔ اس طرح میں اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھ اللہ کے راستے میں پھیلا دیتا، اور وہ 3 باتیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی میرے دل میں تمنا رہ گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ یہ امر خلافت کن میں رہے گا، تاکہ اہل خلافت سے کوئی جھگڑا نہ کر سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ کیا اس خلافت میں انصار کا بھی کچھ حصہ ہے۔ امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ
کہ وہ کیسے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چاہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جتنے آدمیوں کو آپ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، تم مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت عثمان کی کنیت ہے۔ پھر بھی تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم اگر میں ان کو چھوڑ دیتا یعنی ان کو خلیفہ نہ بناتا تو میں تم سے آگے نہ بڑھتا، یعنی تم کو خلیفہ بناتا، کسی اور کو نہ بناتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دو حضرات کے علاوہ حضرت سعید بن زید ابو الاعور رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ان کو آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں انہی کاموں سے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے۔ خلافت کے لیے ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی والی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے یہ سنا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تنہائی میں کچھ بات کی ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک صحاب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کو جانتے ہی ہیں اور آپ ان کو ہمارا خلیفہ بنا رہے ہیں، اس بارے میں جب آپ کا پروردگار آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا مجھے بٹھا دو، کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جو تمہارے معاملے میں ظلم کو توشہ بنا کر لے جائے وہ نامراد ہو۔ میں اپنے پروردگار سے کہوں گا، اے اللہ، جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ میری طرف سے اپنے پیچھے کے تمام لوگوں کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو ابوبکر بن قحافہ نے دنیا کی ساری زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانے کے شروع میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے۔ جبکہ کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاجر کو بھی یقین آ جاتا ہے اور جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے، تم ان کی سنو اور ان کی بات مانو۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اگر خلیفہ بن کر عمر رضی اللہ عنہ نے عدل سے کام لیا تو یہی میرا ان کے بارے میں گمان ہے اور اسی کا مجھے ان کے بارے میں علم ہے، اور اگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمائے گا اسی کا بدلہ پائے گا۔ میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے حقوق اللہ وغیرہ میں ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس تحریر پر مہر لگا دی۔ پھر بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کا ابتدائی حصہ لکھوا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ابھی باقی رہ گیا تھا، اور کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ میں نے تم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ نے جو لکھا ہے وہ مجھے سنائیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام خود اس لیے لکھ دیا کہ ان کا نام لکھوائے بغیر اگر اس بے ہوشی میں میری روح پرواز کر جاتی تو تمہیں خطرہ تھا کہ لوگوں میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم آپ بھی اس خلافت کے اہل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کے حکم دینے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معاہدے نامے پر مہر لگا کر باہر نکلے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن سعید خلدی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا جس آدمی کا نام اس معاہدے نامہ میں ہے کیا تم اس سے بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا ہمیں اس آدمی کا نام معلوم ہے اور وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کا اقرار کیا اور وہ سب اس پر راضی تھے اور سب بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں بلایا اور ان کو بہت سی وصیتیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنے اس عمل سے مسلمانوں کے فائدے اور بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ بناتا تو مسلمان میرے بعد فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے فائدے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور جو ان میں سب سے بہترین آدمی تھا، سب سے زیادہ طاقتور تھا اور مسلمانوں کے فائدے کو سب سے زیادہ چاہنے والا تھا، اسے میں نے ان کا والی بنایا ہے، اور میرے لیے آپ کا مقرر کردہ موت کا وقت آ چکا ہے۔ اے اللہ تو ان میں میرا خلیفہ ہو جا، یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کے لیے ان کے والی کو صالح بنا دے اور اسے اپنے ان خلفائے راشدین میں سے کر دے جو نبی رحمت کے طریقے کا اور ان کے بعد کے صالحین کے طریقے کا اتباع کرے، اور اس کے لیے اس کی رعیت کو صالح بنا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے اور ان کو اپنے بارے میں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے فرمایا جو کچھ میرا حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، میرا گمان تو یہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے عہد و پیمان کو میری بیعت سے اٹھا لیا ہے اور میرے بندھن کو تم سے کھول دیا ہے اور تمہارے امر خلافت کو تمہاری طرف واپس کر دیا ہے۔ اب تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر بنا لو گے تو میرے بعد تمہارا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں چھوڑ گئے، لیکن اس بارے میں کوئی بات طے نہ ہو سکی، اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ہی ہمارے لیے اپنی رائے سے کسی امیر کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم میرے فیصلے سے اختلاف کرو گے۔ لوگوں نے کہا، بالکل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں تم اس پر راضی رہنا۔ تمام لوگوں نے کہا، جی ہاں۔
جی بالکل راضی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں سوچ لوں کہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے بندوں کا فائدہ کس میں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بلایا، اور جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا مجھے مشورہ دو کہ کس آدمی کو امیر بنایا جائے۔ ویسے تو اللہ کی قسم میرے نزدیک آپ بھی اس امارت کے اہل اور حقدار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا لکھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھنے لگے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا لکھو عمر۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے اپنا وصیت نامہ لکھوایا، لیکن عمارت کے لیے کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کسی کا نام لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا اس بے ہوشی میں انتقال ہو جائے اور بعد میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اس لیے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تو آپ بھی اس امارت کے اہل تھے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جو لوگ میرے پیچھے ہیں میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں ہم پر کتنی سختی کرتے رہے ہیں، اب جب آپ ہمارے امور ان کے حوالے کریں گے تو آپ کے بعد نہ معلوم یہ ہم پر کتنی سختی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ غور کر لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جس آدمی نے تمہارے معاملے کے طے کرنے میں وہم سے کام لیا ہو وہ نامراد ہو، یعنی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اس یقین کے ساتھ طے کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہر طرح بہتر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر ان میں سے سب سے بہترین انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یہ بات میری طرف سے اپنے پیچھے والے لوگوں کو پہنچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ان دونوں نے کہا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم دونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ میں اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب سے کہہ دوں گا میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت زید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ بنانے کے لیے پیغام بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس پر لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہم پر حضرت عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو کہ تندخو اور سخت دل ہیں، اور وہ اگر ہمارے والی بن گئے تو اور زیادہ تندخو اور سخت دل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم پر خلیفہ بنا کر جب آپ اپنے رب کو ملیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔